جب بھی میری امی کام سے باہر جاتی، بھابھی جلدی سے امی کے کمرے میں گھس جاتی اور کہتی کہ میں صفائی کر رہی ہوں، حالانکہ امی خود صبح اپنا کمرہ صاف کرتی تھی۔ اس وقت میں بھابھی کسی کو بھی اندر جانے نہ دیتی، اور پھر جب بھابھی باہر نکلتی تو اس کے ہاتھ منہ پر مٹی لگی ہوتی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا کہ اتنے صاف ستھرے کمرے میں اتنی مٹی کہاں سے آتی ہے کہ بھابھی کا ہاتھ منہ بھر جاتا ہے۔ اب امی باہر گئی تو میں بھابھی سے پہلے اس کمرے میں گھس گئی، اور پھر جب بھابھی آئی تو اس نے، میرا نام صبا ہے، میرا تعلق لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے شہر سے ہے، میرا ابا اسی شہر میں چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے اور اماں گھر میں رہ کر گھر کے باقی معاملات دیکھتی تھی اور ہماری تعلیم و تربیت کرتی تھی۔ ہم لوگ ایک بھائی اور دو بہنیں تھی۔ بھائی گھر میں سب سے بڑا تھا اور اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب وہ نوکری کرتا تھا اور گھر میں اماں اور ابا کے کاموں میں اور گھر کے اخراجات میں ساتھ دیتا تھا۔ میں ابھی پڑھ رہی تھی، میں کالج میں پڑھتی تھی، اور اسی کالج میں میرے ساتھ میری ہی جماعت میں میری خالہ کی بیٹی بھی پڑھتی تھی اور ہمارے بچپن سے ہی آپس میں کافی دوستی تھی، لیکن گھر والے الگ دوسرے سے ہی نہ خود ملتے اور نہ ہمیں آپس میں ملنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر طرح وہاں کالج میں ہم دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ہم ایک دوسرے سے ہر طرح کی بات بھی کر لیتے تھے۔ بھائی گھر میں بڑا تو اماں ابا اب سوچ رہے تھے کہ اس کی بھی شادی کی عمر ہو گئی اور اب اس کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تاکہ گھر میں کوئی رونق ہو، اور ویسے بھی یہ پورا دن تو گھر سے باہر دوستوں میں ہوتا ہے، اس بہانے یہ گھر میں آئے گا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایک دن اماں نے پھر بھائی سے بات کی کہ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اچھا تاکہ گھر میں اب بھی کوئی رونق ہو۔ تو اس پر بھائی کوئی زیادہ خوش نہ ہوئے تھے اور پھر اماں ابا نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، لیکن بھائی ہر رشتے کو منع کر دیتے تھے۔ ہم لوگ ان کی اس حرکت سے حیران اور پریشان تھے کہ آخر یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے، ایسی کیا بات تھی جو یہ بتا نہیں رہا۔ جب میں کالج گئی تو میری خالہ کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اداس کیوں ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یار تمہیں تو پتہ ہی ہے، ہمارا ایک ہی بھائی اور ہم اس کی شادی کو لے کر اتنے زیادہ خوش ہیں، اور اماں ابا رشتے بھی دیکھ رہے ہیں مگر وہ کسی بھی رشتے کو پسند نہیں کرتے، ہر دفعہ انکار کر دیتے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے جب میری یہ پوری بات سنی تو اس نے مجھے جو بتایا میں حیران رہ گئی، اور اس نے کہا کہ تمہیں جو بتانے لگی ہوں تم کسی کو بھی مت بتانا۔ میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہے، بتاؤ بھی صحیح۔ اس نے کہا کہ تمہارا بھائی اور میری بہن ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا ہے اور وہ لوگ زیادہ تر وقت بھی ساتھ گزارتے ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمارے بڑوں کے درمیان کچھ سالوں پہلے کسی بات پر اختلاف ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم بچوں کو بھی آپس میں ملنے نہیں دیتے، اور میں اور تم جو کالج میں ملتے ہیں اس کا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اب بھائی کیا کریں گے، اماں تو کبھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور اس طرح تو گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ خیر وقت اسی طرح گزر گیا تھا۔ پھر ایک دن میں بھائی کے پاس گئی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب پتہ لگ گیا کہ آپ خالہ کی بیٹی کو پسند کرتے ہو اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن اماں ابا کے جو ان کی فیملی کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے آپ اماں ابا سے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دیکھیں پھر میں نے ان کو سمجھایا یہ زندگی آپ کی ہے اور آپ نے ہی گزارنی، اور آپ کو پورا حق پہنچتا ہے کہ اس کا فیصلہ کریں، اور شادی کا معاملہ تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی کی رضامندی لازمی ہونی چاہیے، اور آپ کو ضرور ایک بار تو ہمت کر کے کیسے بھی کر کے اماں ابا سے بات کرنی چاہیے۔ پھر ایک دن بھائی اماں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی پسند کی، تو اماں ابا نے کہا تھا تو اس میں کیا بات ہے، تم یہ بات ہمیں پہلے بھی بتا سکتے تھے، ہمارے لیے تمہاری خوشی زیادہ ضروری ہے۔ میں تو خود پوچھنے والی تھی کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو، چلا اچھا کیا تم خود آ گئے اور ہمیں بتا دیا، اب دیکھو اور بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے۔ تو جب بھائی نے کہا کہ وہ لڑکی آپ کی بہن کی بیٹی ہے تو اس پر اماں ابا غصہ ہو گئے تھے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لوگ ہمیں نہیں پسند اور آج کتنے سال ہو گئے ہم ان کو ملتے تک نہیں، اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ دوسری طرف لڑکی کے گھر والوں کو یہ سب معلوم تھا اور ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، بس وہ کہتے تھے کہ تم اپنے اماں ابا کو لے آؤ اور ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ لو اور عزت کے ساتھ اس کو یہاں سے رخصت کر کے لے جاؤ۔ اور ان باتوں سے ہمیں لگتا تھا کہ ہماری خالہ کتنی اچھی ہیں اور وہ بچوں کی خاطر سب بھول بھال کر ایک دفعہ پھر سے سب ٹھیک کرنا چاہتی ہیں،
اور دوسری طرف ہمارے اماں ابا ہیں، آج بھی برسوں پرانی بات پر ان سے خفا تھے۔ وہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کس بات پر ناراض ہیں۔ خیر بھائی نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی تو میں اسی سے کر کے ہی رہوں گا، ورنہ یہ گھر چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا۔ اور واقعی ہی بھائی نے بہت کچھ کیا اپنی بات منوانے کے لیے، اور آخر کار اماں ابا ان کی بات مان بھی گئے تھے اور رشتہ لینے چلے گئے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہی گھر میں شادی کی تیاری ہونے لگی تھی۔ بھائی اور ہم بہت خوش تھے اور پھر دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے میں ہی بھابھی نے سب کے ساتھ بہت اچھے سے رویہ رکھ کر اچھا تعلق بنا لیا، اور ہمیں بھی لگتا تھا یہ تو اتنی اچھی ہے، اور خالہ لوگ بھی سب کتنے اچھے ہیں۔ تو ہمارے گھر والوں کو ہی لگتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، ہمیں پھر اپنے اماں ابا غلط لگنے لگ گئے تھے۔ بھابھی ہم سے بہت پیار کرتی تھی، ہمیں اپنی ساری چیزیں جو ہم مانگتے تھے دے دیتی تھی، گھر کو سنبھالتی تھی، اور یہاں تک اماں ابا کی بھی خدمت کرتی، اور ان کی عزت کر کے انہوں نے ان کے دل بھی جیت لیے تھے۔ اور اب آہستہ آہستہ اماں ابا کا رویہ بھی ان کے ساتھ نرم ہونے لگا، اور سب کچھ لگ رہا تھا کہ نور مل رہا ہے۔ بھائی کی شادی کے بعد سے ہی اماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، اور جب ان کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے ان کے سارے ٹیسٹ کیے، اور سب ٹیسٹ کی رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سب ٹیسٹ کلیئر ہیں، اور ہم پریشان تھے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہو سکتا ہے کمزوری ہو، ان کو تو کچھ دن یہ روز طاقت کا انجیکشن لگوانے کے لیے آئے، امید ہے کہ ان کو اس سے فرق پڑے گا۔ پھر اماں روز سے جانے سے پہلے ہی کام والی آتی تھی، پورے گھر کی صفائی کرتی، اماں انجیکشن لگوانے جاتی تھی۔ مجھے بھی ان دنوں کالج سے چھٹیاں تھیں تو میں گھر میں ہی ہوتی تھی۔ اماں گھر کی صفائی کرتی اور اماں اس سب سے بھی صفائی کرواتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ چلی جاتی تو اماں بھی ہسپتال کے لیے چلی جاتی۔ بھابھی اماں کے جانے کے بعد ان کے کمرے میں جاتی، اور کچھ دیر بعد جب وہ باہر آتی تو مٹی مٹی ان کے ہاتھ پاؤں کپڑوں پر لگی ہوتی تھی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، پھر ایک دن ایسا ہوا تو میں نے بھابھی سے پوچھا کمرہ تو کام والی روز صاف کر جاتی ہے، امی خود کرواتی ہیں، تو آپ روز اس طرح کی مٹی ہو کر باہر کیوں نکلتی ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ اچھے سے صاف نہیں کرتی، ویسے بھی ان کا کمرہ سب سے صاف ہونا چاہیے، پہلے بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے اچھا لگتا ہے کہ اماں کا کمرہ میں صاف رکھوں۔ لیکن بھابھی کی یہ بات مجھے کچھ اہم نہ ہوئی تھی۔ ایک دن جب اماں گھر سے انجیکشن لگوانے کے لیے چلی گئی تو میں بھابھی سے پہلے ہی ان کے کمرے میں چلی گئی تھی اور چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو میں دیکھ کر ہی رہوں گا کہ یہ وہاں کون سی صفائی کرتی ہے۔ تو کچھ دیر بعد بھابھی وہاں آئی اور کچھ سامان تھا ان کے ہاتھ میں۔ اماں کے کمرے کے باہر ایک ٹیرس تھا جہاں گملے پڑے ہوئے تھے، بھابھی وہاں سے ایک بڑا گملہ لے کر آئی اور اس میں سے مٹی نکالنا شروع کی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ آخر کیا کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے اس گملے میں جو دفنایا تھا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، میری ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تعویذ تھے اور کچھ کیل وغیرہ بھی تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی اماں اور ہم پر کالا جادو کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ یہ سب کچھ کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر بے حد پریشان تھی کہ آخر میں اب کیا کروں اور کس کو یہ بات بتاؤں، یہ نہ ہو کہ میری بات پر کوئی اعتبار نہ کرے۔ اور بھائی تو ویسے ہی ان سے بہت محبت کرتی ہیں، ان کے دیوانے ہیں، اور وہ گھر چھوڑ کر نہ چلی جائے، لیکن یہ بات میں نے ان کو کسی نہ کسی طرح بتا کر ہی رہنی تھی۔ ایک دن میں نے بھائی کو ہمت کر کے پوری بات بتائی دی۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، انہوں نے میری بات کا یقین نہ کیا اور الٹا مجھ پر غصہ ہو گئے۔ میں نے ان کو بولا میرے پاس ثبوت ہے۔ میں ان کو اماں کے کمرے میں لے گئی، پھر میں نے گملے کو وہاں سے اٹھایا تو ان میں سے تعویذ نکالا، پھر دکھائے۔ انہوں نے مجھے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، تم لوگوں کو ویسے ہی میری بیوی پسند نہیں تھی، اس لیے اب تم الزام لگا رہی ہو۔ میں نے اگلے دن سب کو یہ بات بتائی، پھر بھائی کو کمرے میں لے گئی اور پھر بھائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بھابھی وہاں پر جادو کر رہی تھی۔ بھائی یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوئے تھے۔ بھائی نے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ آخر میں اس سب کی وجہ جان سکتا ہوں، کیا وجہ ہے جو یہ سب آپ کر رہی ہو؟ بھابھی نے پھر سب کے سامنے بتایا کہ مجھے کبھی تم سے محبت نہیں تھی،
تمہاری ماں نے میری ماں کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے میں اس کا بدلہ لینے آئی تھی۔ ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ بھابھی نے کہا کہ شروع سے ہی میری اماں تمہارے ابا کو پسند کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن درمیان میں تمہاری اماں آ گئی اور وہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے تمہارے ابا نے ان سے شادی کر لی۔ اور اس بات کا دکھ کبھی بھی میری اماں کے دل سے نہیں گیا اور اس بات کو لے کر دونوں بہنیں آپس میں ملتی ہی نہیں تھی، اور شروع سے ہی میں نے اماں کو تکلیف میں دیکھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ ہم ان کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ پھر میں نے اماں کو بہت پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ تو قسمت ہوتی ہے، جو بھی جس کو ملنا ہو مل کر رہتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ملنے سے روک نہیں سکتی۔ میں نے تمہاری اماں کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا اور دیکھو اب تمہاری شادی ہو گئی، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر ان باتوں کی وجہ سے خراب ہو۔ بھابھی کو اماں کی بات سمجھ آ گئی تھی اور انہوں نے پھر سب سے معافی مانگی اور سب نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور پھر سب نارمل ہو گیا تھا اور اب ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ اس طرح کی مزید اچھی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔